اور ویسے بھی طالب علم کبھی فارغ نہیں ہوتا ہے نہیں، اس لیے کہ علم ایسی چیز ہے جو انسان سیکھنا شروع کرے تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنے سالوں سے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، اور ابھی آگے نہ معلوم کیا کیا پڑھیں گے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آدمی اگر گہوارے سے علم سیکھنا شروع کرے نا اور قبر تک چلا جائے، ہم نے جو پڑھا 10 15 20 سال میں، وہ تو اتنا ہے کہ جیسے سمندر میں سے ایک لوٹا پانی باہر نکال دو تو سمندر میں کیا کمی آ جائے گی۔ تو ہمارا علم بھی بس اتنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا علم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم تھا، انبیاء کے پاس کتنا علم تھا، ظاہر سی بات ہے کیسے کیسے علماء امت میں گزرے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم فارغ ہو رہے ہیں، بلکہ آپ کا کام اب شروع ہو رہا ہے، آپ کی ذمہ داری اب شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو یاد رکھیں ہمیشہ زندگی میں۔ سب سے پہلی بات، جب آپ یہاں سے فارغ ہو کر کے نکلے تو آپ کو دینی خدمات میں لگنا ہے، یاد رکھنا، یعنی دینی کام کرے، چاہے امامت کرے، چاہے مکتب پڑھائے، چاہے کسی ادارے میں پڑھائے، لیکن ہر طالب علم کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ مجھے دینی کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنا مشغلہ ہمیں دینی بنانا ہے۔ بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو فارغ ہو کر کے نکل تو جاتے ہیں لیکن دینی کاموں میں نہیں لگتے، جس کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ضائع ہونے سے بچائے۔ کیونکہ آپ نے 10 12 15 سال جو محنت کی ہے، آپ کے والدین کی بھی یہی تمنا ہے کہ آپ فارغ ہو کر کے آئے، اچھے عالم بن کر کے آئے اور دین کا کام کریں، چاہے کسی بھی شعبے میں ہو، چاہے امامت ہو، چاہے مکتب پڑھاتے ہو، چاہے کوئی اچھے ادارے میں پڑھاتے ہو، یا کہیں پر بھی چلے جائیں، لیکن آپ کو دین کا کام کرنا ہے۔ سب نیت کر کے جاؤ میرے سامنے کہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہے گی، ہم سب کی یہی کوشش رہے گی کہ ہم انشاءاللہ دینی کام میں لگیں گے۔ دینی کام میں لگنا ہے، اور دینی کام کرنے کے لیے ہی آپ کے والدین نے آپ کے پیچھے اتنی قربانیاں دی ہے، آپ لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہے نہیں؟ تو دینی کام میں لگنا ہے۔ دوسری بات کہ اکثر طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بیچاروں کو کسی مجبوری کی وجہ سے دینی کام میں لگنے کا موقع نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ اتنے سارے طلبہ فارغ ہوتے ہیں، اتنے سارے علماء فارغ ہوتے ہیں، اب بیچارے بہت سارے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اچھے ادارے میں پڑھاؤں، مکتب میں پڑھاؤں، امامت کراؤں، دین کا کام کروں، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی موقع نہیں ملتا ہے نا، کبھی کبھی موقع نہیں ملتا، اس لیے پھر مطلب جو ہے اس کی طرف دھیان دینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کوشش تو یہی کرنی ہے کہ آپ دینی کام میں لگے، اور اگر دینی کام کرنے کا موقع نہ بھی ملے اور کسی دنیاوی کام میں لگ گئے کسی مجبوری کی وجہ سے، مجبوری کی بات کر رہا ہوں کہ جگہ نہیں مل رہی، بہت پریشان ہیں، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، اب آپ گھر پہ بیٹھے رہے تو بھی سمجھو گھر والوں کے لیے آپ بوجھ بن رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کر کے دے گے۔ تو کبھی کبھی دینی کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، کوشش تو یہی کرنی ہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم دینی کام میں لگیں گے، لیکن کبھی کبھی موقع نہیں ملتا اور کسی دنیاوی کام میں لگ گئے، مانو کہ کوئی دکان کھول دی یا کہیں جو ہے تجارت کرنا شروع کر دیا، یا کسی جگہ جو ہے مطلب جو ہے کام میں لگ گئے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، بہت سارے تو نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں،
کیونکہ دنیا یہی ایسی چیز، اب کسی گلے پہ کوئی کام کر رہا ہے، کسی دکان میں کوئی کام کر رہا ہے، یا کسی دوسری ایسی جگہ پہ کوئی کام کر رہا ہے جہاں نمازوں کی پابندی نہیں ہو سکتی، تو جہاں کہیں بھی رہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنا تعلق کتابوں سے باقی رکھے. بھلے آپ پڑھائے نہ پڑھائے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کچھ خارجی کتابیں اپنے پاس ضرور رکھیں. قرآن کی تفاسیر ہے، احادیث مبارکہ ہے، ہمارے اکابرین کی جو سوانح ہیں وہ اپنے پاس ضرور رکھیں. بھلے آپ پڑھائے نہ پڑھائے، آپ امامت کرائے نہ کرائے، لیکن ان کتابوں کا مطالعہ ضرور باقی رکھیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم پھر یہ کتابیں ہی چھوڑ دیں جس کی وجہ سے ہم بھول ہی جائے کہ ہم عالم ہیں. اور ایسا دیکھا گیا ہے بہت ساری مرتبہ کہ بہت سارے علماء جو ہے فارغ ہو کر کے نکلتے ہیں اور پھر دینی کاموں سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ کسی زمانے میں مدرسے سے پڑھ کے نکلے ہیں. اس لیے میری باتیں یاد رکھنا. سب سے پہلی بات میں نے آپ کو کیا بتائی؟ اپنے آپ کو دینی کاموں میں لگانا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو. دوسری بات، اگر دینی کام کرنے کا موقع نہ ملے تو بھی جو ہے دینی کتابوں سے تعلق باقی رکھنا. یہ 10-15 سال آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ پڑھا ہوا ضائع نہ ہو جائے. اس لیے روزانہ جو ہے ہم سے جتنا ہو سکے، جتنا ہمیں وقت ملے، ہم خارجی کتابوں کا مطالعہ باقی رکھیں. مطالعہ باقی رکھیں گے تو انشاءاللہ علم کے ساتھ ہماری نسبت باقی رہے گی، ورنہ ہم خود بھول جائیں گے کہ ہم ایک عالم دین ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، اللہ والے فرماتے ہیں کہ لوگوں سے جو ہے نا عالم دین ہونے کے ناطے ہم استغنا رکھیں. ہم کسی کے جیب پہ نظر نہ رکھیں کہ کوئی مجھے ہدیہ دے گا، کوئی مجھے اتنی رقم دے گا، یا فلانا آدمی جو ہے مجھے خوش کر دے گا. یہ سب چیزیں ہمارے دلوں میں نہیں آنی چاہیے. اس لیے کہ ہم عالم ہیں تو ہم نبی علیہ السلام کے وارث ہیں نا، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی علیہ السلام کے وارث ہیں، اور ہم نبی سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو فقر و فاقہ جو ہے اگر آ جائے، تنگ دستی اگر آ جائے، یا حالات اچھے نہیں ہیں، اللہ جو ہمیں دے اسی میں جو ہے نا ہم گزر بسر کر لے وے. لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، مالداروں کی چوکھٹ پہ نہ جائے. اس سے جو ہے نا ایک عالم کی شان گھٹ جاتی ہے، عالم کا مقام گھٹ جاتا ہے. ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں نا بھائی. آپ علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حالات میں اور کتنے فقر و فاقہ کر کے جو ہے نا اپنی زندگی گزاری. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو پھر فقر و فاقہ آپ کے اوپر ضرور آئے گا. اس لیے تنخواہیں کم ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں کہ مولا لوگوں کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، 10,000 12,000 15,000. ضرورتیں بہت زیادہ ہے، اور آج کے زمانے میں اتنی تنخواہوں سے کام نہیں چلتا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو دے اسی میں اپنا جو ہے نا گزر بسر کرنے کی کوشش کرے، اور لوگوں کی جیب پہ نظر نہ رکھے، اور ضرورت سے زائد جو ہے نا پیسہ خرچ بھی نہ کرے، قرضہ نہ کرے کبھی. ہے نہیں، کبھی کبھی ہماری ضرورتیں 15-20 ہزار میں پوری ہو رہی ہے، ہماری تنخواہ 8-10 ہزار ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس میں ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ہم قرض لیتے ہیں، اور قرض بہت بری چیز ہے. قرض یہ دین کی ذلت اور رات کا غم ہے کہ آدمی دین میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور رات میں بھی جو ہے نا چین سے سوتا نہیں ہے. اس وجہ سے قرضہ برضہ کبھی نہ کرے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے اس میں ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. آپ علیہ السلام کی دعا یاد کریں. حضور علیہ السلام کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ تو مجھے مسکینی والی زندگی دینا، مسکینی والی موت دینا، اور قیامت کے دن مساکین کی صف میں کھڑا کر دینا. یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے.
اور ہم تو نبی علیہ السلام کے وارث ہیں نا، نبی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، تو حالات اگر اچھے نہ بھی ہو تو جو اللہ دے دے اس میں اپنا گزر بسر کر لینا، قرضہ مت کرنا، لوگوں سے امیدیں مت رکھنا، لوگوں کا محتاج مت بننا، کوئی بڑی ضرورت سامنے آ جائے تو اللہ سے مانگنا، لوگوں کے جیب کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، والدین کا سہارا بننا ہے، نہیں سمجھے؟ بہت سارے علماء اور بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو فارغ ہو کر کے جاتے ہیں تو پھر والدین کے سر پہ بوجھ بن جاتے ہیں، نہ کچھ کام کرتے ہیں نہ پڑھانے جاتے ہیں، اور ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ میں نے اس کے پیچھے 12-15 سال جو قربانی دی اس کا کیا نتیجہ ملا۔ کبھی کبھی ماں باپ خود بدگمان ہو جاتے اپنی اولاد سے، عالم بن کے جاتے، اور ایسی باتیں سامنے آتی ہے اللہ کے بندوں کہ ان کے والدین کہہ رہے کہ یار ہم نے ہمارے بچے کو عالم بنا کے بہت بڑی غلطی کر دی، اس لیے کہ نہ دین کے کام کا رہا نہ دنیا کے کام کا رہا۔ اس لیے ماں باپ کے سر پہ بوجھ نہ بنے۔ 12-13 سال سے ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے والدین آپ کے پیچھے ہر طرح کی قربانی دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ بہت سارے تو بیچارے ایسے ہوں گے جو ایک وقت کھانا کھاتے ہوں گے، بہت سارے تو ایسے ہوں گے جو فقر و فاقہ برداشت کر لیتے ہوں گے آپ کے خاطر، آپ کی فیس بھرنے کے لیے، آپ کو خرچہ دینے کے لیے اپنی ضرورتوں کو وہ دبا دیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ اچھا عالم بن جائے اور ہمارا جو ہے لال کچھ کام کا بن جائے۔ پھر آپ فارغ ہو کر کے جا کر کے بھی اگر ان کے سر پہ بوجھ بن جائے تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ والدین کا سہارا بنے، نہیں سمجھے؟ بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے۔ اب آپ گاؤں میں جائیں گے ماشاءاللہ، اب آپ کا پالا لوگوں سے پڑے گا تو ہر مزاج کے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، ہے نہیں؟ تو جو بڑے حضرات ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کا ادب احترام کرے، تکبر نہیں آنی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم تو عالم ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، ایسا نہ کرے۔ بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آئے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارے جان پہچان والے ہو یا جان پہچان والے نہ ہو، ان کے ساتھ ادب احترام سے پیش آنا ہے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا ہے۔ یاد رہے گی نا میری باتیں؟ کتنی باتیں ہو گئی جناب؟ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، مقامی دینی کاموں میں لوگوں کا ساتھ دے، نہیں سمجھے؟ اب فارغ ہو کر کے جائیں گے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے، بہت سارے طلبہ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو ماشاءاللہ وطن میں ہی روزی مل جاتی ہے، دکان چلا رہے ہیں، مطلب گاؤں میں مکتب پڑھا رہے ہیں، گاؤں میں امامت کر رہے ہیں، تو دینی کام جو ہوتے ہیں اس میں ہم تعاون کریں، چاہے وہ کوئی سا بھی کام ہو، کسی غریب کا بھلا کرنا ہو تو اس میں بھی ہم آگے بڑھے، نہیں سمجھے؟ کسی کی مدد کرنی ہو تو اس میں بھی ہم آگے بڑھے۔ اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہوتی ہے اس میں بھی ہم تعاون کریں۔ کچھ نہیں آتا بیچاروں کو، عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ وہ مسائل سے واقف ہے، نہ ان کو صحیح قرآن پڑھتے آتا ہے، نہ ان کو صحیح سے مشورہ کر کے آتا ہے۔ علماء کے انتظار میں بیٹھے وہ کہ اچھے علماء آئیں گے ہمارے پاس اور ہمیں سمجھائیں گے، ہمارا تعاون کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ اچھے عالم بنے ہیں تو آپ گھر جا کر کے دینی کاموں میں جو ہے نا لوگوں کا تعاون کریں، ضائع نہ ہو جائے۔ بہت سارے ہمارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ فارغ ہو کر کے تو جاتے ہیں لیکن نہ مشورے میں بیٹھتے ہیں، نہ گھس میں ساتھ دیتے ہیں، نہ مطلب دینی حلقوں میں شریک ہوتے ہیں، نہ معلوم وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ہم شریک ہوں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے۔ یہ غلط بات ہے بھائی، ہم سے جتنا ہو سکے ہم لوگوں کا تعاون کریں، لوگوں کے معاون بنیں۔ جتنے دینی کام ہوتے ہیں بستیوں کے اندر، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی حلقے سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں جو ہے نا اس میں لوگوں کا تعاون کرنا ہے۔ یاد رہے گا نا؟ پہلی بات میں نے آپ کو کیا بتائی؟ فارغ ہونے کے بعد دینی کام میں لگنا ہے۔ دوسری بات، اگر دینی کام کرنے کا موقع نہ ملے تو بھی اپنا تعلق جو ہے دینی کتابوں کے ساتھ باقی رکھنا۔ تیسری بات میں نے کیا بتائی؟
لوگوں سے استغنا رکھے، لوگوں کے جیب پہ نظر نہ رکھے، اللہ جو دے جتنا دے اسے میں اپنا گزر بسر کرنے کی کوشش کرے، ہاں قرض وغیرہ نہ کرے، کیونکہ مقروض آدمی جو ہے نا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، اس لیے اپنی ضرورتیں تھوڑی کم کر دے اور جتنے میں اللہ گزارا کرائے اتنے میں گزارا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد میں نے کیا بتایا؟ والدین کا سہارا بننا ہے۔ آج تک والدین نے ماشاءاللہ آپ کو پڑھایا، آپ کے پیچھے قربانی دی، آپ گھر جا کر کے جو ہے نا والدین کا سہارا بنے۔ اس کے بعد میں نے کیا بتایا آپ کو؟ دینی کاموں میں جو ہے مقامی لوگوں کا تعاون کرے، عوام بیچارے ناواقف ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ انشاءاللہ جو ہے ان کا تعاون کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے تو دینی کام بھی جو ہے نا اچھی نہج پہ اچھی ترتیب کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے چھٹی بات جو ہے آپ کو خاص یاد رکھنی ہے، اپنے اساتذہ سے تعلق باقی رکھے، اپنے اساتذہ کے ساتھ جڑے رہے، کوئی اہم بات ہو تو اپنے اساتذہ سے مشورہ کرے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے ہمارے طلباء اور ہمارے علماء جب فارغ ہو کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر اپنے اساتذہ کرام سے اپنا رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ جس استاد سے آپ کو محبت ہو یا جو آپ کو اچھا لگے، اپنا دکھڑا جو ہے نا اس کو سنائیں، کٹ نہ جائے بالکل۔ کبھی کبھی مدرسے میں آیا کرے، اپنے اساتذہ کرام سے ملاقات کرے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں چاہے وہ دینی کام ہو دنیاوی کام ہو اس کے بارے میں اپنے استاد جی کو بتائیں، ان کی دعائیں لیں۔ اساتذہ سے کٹنا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، فارغ ہو کر کے جاتے ہیں تو پھر اپنی دنیا میں ہی مست ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پڑھانے کی جگہ مل جائے تو وہاں پڑھانے میں لگ گئے، اچھی بات ہے، یا کوئی دنیاوی کام کرنے کا موقع ملا تو اس میں لگ گئے، اپنے اساتذہ کے پاس نہیں آتے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا اللہ کے بندو، میری زندگی میں کوئی بھی اہم بات پیش آئے، چاہے وہ گھریلو مسائل ہو، چاہے دینی خدمت کا مسئلہ ہو یا کوئی دوسرا کام ہو، ہمیشہ اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کرنا۔ اور سب آپ کے اساتذہ ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن سے لے کے آج تک پڑھایا ہے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، مکتب جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہم ان کو بھول جاتے ہیں، وہی آپ کے بنیادی اساتذہ ہیں جنہوں نے بچپن میں آپ کے پیچھے محنت کی، جنہوں نے آپ کو الف با تا سا سکھایا۔ گاؤں میں ماشاءاللہ بڑی عمر کے وہ اساتذہ، آپ بڑے ہو گئے، آپ کے اساتذہ بھی ماشاءاللہ بوڑھے ہو گئے، جنہوں نے آپ کو الف با تا سا سکھایا تھا، ان کے پاس بھی جائیں، ان سے بھی دعائیں لیں۔ ارے اس استاذ کے دل میں کتنی خوشی ہوگی اگر آپ جا کر کے اس سے ملاقات کریں گے، آپ فارغ ہو کر کے جائیں گے سب کے سب، تو آپ کے دیہات میں، آپ کی بستی میں آپ کے وہ اساتذہ جنہوں نے آپ کو بچپن میں پڑھایا، جنہوں نے آپ کو الف با سکھایا، جنہوں نے آپ کو اما پارا سکھایا، جنہوں نے آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا، آپ ان کے پاس بھی جائیں، ان سے بھی ملے، ان سے بھی دعائیں لے، ان سے جا کر کے کہے آپ کا احسان تھا، آپ کا ہاتھ تھا ہمارے سر پہ کہ آپ نے بچپن میں ہمیں پڑھا دیا، جس کی برکت سے ماشاءاللہ آج ہم اچھے عالم دین بن کے آپ کے سامنے کھڑے، تو ثواب تو ان کو بھی ملے گا۔ اکثر ہمارے علماء کیا کرتے ہیں، جو بڑے اساتذہ ہوتے ہیں جن سے انہوں نے حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، ان سے تو اپنے تعلقات باقی رکھتے ہیں، لیکن چھوٹے اساتذہ کرام کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے آپ کو فارسی اول پڑھایا۔ ارے بنیادی محنت تو انہوں نے کی ہے، جنہوں نے آپ کو عربی اول پڑھایا، جنہوں نے آپ کو عربی دوم، سوم اور چارم وغیرہ پڑھایا، وہ بھی آپ کے اساتذہ ہیں۔ میں کہتا ہوں نا، آپ کو جس استاد سے محبت ہو یا آپ کو جس استاد سے دلی تعلق ہو یا آپ کو جو استاد جو ہے نا، جس استاد کے اوپر آپ کو اطمینان ہو، ہر اہم کام میں آپ ان سے مشورہ کریں۔ بے پڑھانے کی جگہ مل گئی، ماشاءاللہ 2 3 4 جگہ ایک ساتھ آ گئی، تو اب آپ جو ہے خود کنفیوز ہے کہ میں کہاں جاؤں، تو آپ اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں۔ بھئی ایک جگہ راجستھان میں ملی، ایک جگہ مہاراشٹر میں ملی، ایک جگہ گجرات میں مل رہی ہے، تو اب آپ کو کون سی جگہ کو ترجیح دینی ہے، آپ کو عزت کہاں ملے گی، آپ کہاں زیادہ کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے کہاں زیادہ کام لیں گے، وہ آپ سے بہتر آپ کے اساتذہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہر اہم کام میں اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کریں۔ نہیں سمجھے؟
اپنی منمانی نہ کرے. جو طلبہ منمانی کرتے ہیں یا کسی بڑے کے مشورے سے نہیں چلتے ہیں نا، وہ اکثر ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہ تو تکبر کی علامت ہے، اور تکبر تو اللہ کو بھی پسند نہیں. اس کا مطلب کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں رہی. اپنے والدین سے مشورہ کریں. ماں باپ انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو اچھا ہی مشورہ دیں گے. اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں، اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کریں. نہ ہم ماں باپ کو پوچھتے ہیں نہ اساتذہ کو پوچھتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہے ہیں. نہ ماں باپ کی بات مانتے ہیں. ماں باپ کہہ رہے بھائی پڑھانے چلا جا، فلانی جگہ تجھے جگہ ملی ہے، لیکن آپ نہیں جا رہے. آپ کہہ رہے نہیں مجھے ہوٹل میں کام کرنا ہے، مجھے گلے پہ بیٹھنا ہے، مجھے دکان چلانی ہے، مجھے تجارت کرنی ہے. تو آپ جب ان کے مشوروں کے خلاف کام کریں گے تو پھر جو ہے نا نقصان آپ کا ہوگا. اس لیے اپنے اساتذہ کرام سے یہ بات میری خاص یاد رکھنا. اکثر دیکھا گیا کئی سارے طلبہ پڑھ کے نکل گئے، لیکن آج تک جو ہے نا ان کے اساتذہ نے ان کی شکل تک نہیں دیکھی ہے نہیں. اور اگر کبھی آ گئے کسی کام کی وجہ سے تو بس وہ سرسری ملاقات کر کے نکل جاتے. ایسا نہ کریں. اپنی دکھ سکھ کی ساری باتیں جو ہے نا اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے رکھیں، ان سے مشورہ کریں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کا فائدہ ہوگا. یہ 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات، اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیں. بیعت ہو جائے کسی سے ہے نہیں. ماشاءاللہ تم میں سے بہت سارے علماء کرام ایسے ہوں گے جو بیعت بھی ہوں گے ماشاءاللہ اپنے شیخ سے ہے نہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو ابھی تک بیعت نہیں ہوئے. جب تک کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. اس لیے اب فارغ ہو کر کے آپ جائیں گے، چاہے سال کی جماعت میں چلے جائے، 4 مہینے کی جماعت میں چلے جائے، چاہے ماشاءاللہ اچھے تجربہ کار استاد کیوں نہ بن جائے، اور مطلب اچھے عالم دین کیوں نہ بن جائے، اور لوگ آپ کی عزت ادب احترام کیوں نہ کریں، لیکن ہمیں اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، تب ہماری اصلاح ہوگی. یہ باطنی جو بیماریاں ہیں نا جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ وہ ساری باطنی بیماریاں ہیں کہ جن کی نحوست سے ہماری پوری زندگی کی عبادت تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اس کی اصلاح جو ہے اور اس کی درستگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں نہ دیں. اور ماشاءاللہ آپ کے جو شیخ ہیں یا آپ جن سے بیعت ہیں یا جن سے آپ بیعت ہوں گے ان سے بھی مشورے کریں. وہ آپ کے محسن ہیں، آپ کے مربی ہیں، آپ کے مشفق ہیں، کبھی آپ کا برا نہیں سوچیں. آپ کے اساتذہ کبھی بھی آپ کا برا نہیں سوچیں گے. آپ کے والدین کبھی بھی آپ کا برا نہیں سوچیں گے. اگر آپ کسی سے بیعت ہو جائیں گے تو آپ کا شیخ کبھی بھی آپ کا برا نہیں سوچے گا. وہ ہمیشہ یہی سوچیں گے کہ آپ کسی طریقے سے ترقی کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ طالب علم استاد سے بھی آگے نکل جاتا ہے ماشاءاللہ. جن سے اس نے عربی اول پڑھا تھا، جن سے اس نے ابتدائی کتابیں پڑھی تھی، آج وہ اساتذہ بیچارے وہیں کے وہی کتابیں پڑھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا شاگرد جو ہے حدیث کی کتابیں پڑھا رہا ہے. تو ہوتا ہے، لیکن استاد، سچا استاد جو ہوگا اپنے شاگرد کی ترقی سے ناخوش نہیں ہوگا، وہ خوشی ہوگا. باقی دنیا میں جتنے رشتے ہیں نا سب مطلبی ہے. آپ کا چچا اگر آپ سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مطلب ہوگا. بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے تو اس کے پیچھے مطلب ہوتا ہے. بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مطلب ہوتا ہے. صرف ماں باپ کا رشتہ دنیا میں اور استاذ کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جو آپ سے دل سے محبت کرتے اور آپ کی ترقی سے خوش ہوتے. اگر باپ 50,000 کما رہا ہے اور بیٹا लाख रुपया جو ہے نا تنخواہ کما رہا ہے تو باپ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بلکہ باپ خوشی سے کہے گا کہ میرا بیٹا ہے جس کی میں نے ایسی تربیت کی اور جس کو میں نے ایسا جو ہے نا مطلب بنایا، ہیرا بنایا کہ آج ماشاءاللہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا. چچا ہوگا، ماموں ہوگا، کوئی دوسرا رشتہ دار ہوگا تو وہ آپ سے حسد کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کبھی آپ کا برا نہیں سوچیں گے. اس لیے سب سے پہلے باہر نکلتے ہی جیسے ہی جو ہے نا آپ
किसी भी मैदान में कदम रखे अपना हाथ किसी के हाथ में ज़रूर देना, तभी जो है ना हमारी इस्लाह मुमकिन है। इसी तरीके से 8वीं बात, मेरी बात याद रखना, घर में सबको लेकर के आपको ही चलना है। अब आप जिम्मेदार बन के जा रहे हैं, आपके 2-3 भाई हैं, 2-3 बहनें हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, आलिम दीन नहीं है, हाँ, वो आपसे मशवरा करेंगे, आपसे पूछेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह करना है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको लेकर के चलें, हाँ, तकब्बुर न करें, बड़ाई ना हाके, हाँ, या तो ना आप उनके साथ उठते बैठते हैं, ना माँ बाप से कोई मशवरा करते हैं, ना भाइयों से कुछ पूछते हैं, है नहीं। आपके भाइयों की निगाह में आपका एक मकाम है, आप आलिम दीन हैं, भले वो बड़े हैं उम्र में आपसे या छोटे हैं, या आपकी बहनें घर में हैं, या आपके दूसरे जो है ना परिवार के लोग हैं वो आपके साथ रहते हैं, वो हर काम में उनकी नज़र आप पे होगी कि मौलवी साहब से पूछ लेते हैं, हाँ, हमारे मतलब जो है कारी साहब से पूछ लेते हैं, हाफिज साहब से पूछ लेते हैं, हाँ, मुफ्ती साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के आलिम दीन हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबको लेकर के चले, सबसे कट न जाए। आपने अपना अलग घर बना लिया, शादी ब्याह हो गई, अल्लाह ने कुछ माल दिया है, तो बस अपनी दुनिया में मस्त हो गए, न भाइयों का आप ख्याल रखते हैं, न बहनों का ख्याल रखते हैं, न माँ बाप का ख्याल रखते हैं। तो क्या आपने 11-12 साल जो इल्म पढ़ा उसने आपको ये सिखाया? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरीके से सबको लेकर के चलते थे। इसलिए मेरी बात ये भी याद रखना कि घर में सबको लेकर के चलना है। इसी तरीके से 9वीं बात, अपना निज़ामुल औकात बनाए, वक्त को ज़ाया ना करें, हाँ, इसलिए कि हमारा निज़ामुल औकात ही नहीं होता, इस वजह से हम जो है ना खुद भी ज़ाया हो जाते, पता ही नहीं है कब खाना है, कब इबादत करनी है, कब तिलावत करनी है, हाँ, कुछ पता ही नहीं होता। निज़ामुल औकात नहीं होता तो फिर ज़िंदगी की रूटीन भी इसी तरह चलती रहती है, जब मौका मिला जो मौका मिला काम कर लिया। निज़ामुल औकात बनाना, हमारे अकाबिरीन की ज़िंदगियों में जो बरकत थी ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी ज़िंदगियाँ निज़ामुल औकात के मुताबिक थी, हाँ, कि फजर की नमाज से पहले कितने बजे उठना है, तहज्जुद पढ़नी है, दुआ मांगनी है, फजर की नमाज अदा करनी है, फजर की नमाज के बाद मुझे कौन कौन से वज़ाइफ, कौन कौन से औरात, कौन कौन से अज़कार पढ़ने हैं। ये निज़ामुल औकात में होगा ना तो आपके लिए करना आसान होगा। आप जब किसी से बेअत होंगे तो वो आपको कुछ चीज़ें देंगे पढ़ने के लिए, मतलब जो है एहतिमाम करने के लिए, तो वो एहतिमाम तभी होगा जब आपका निज़ामुल औकात होगा। वरना एक दिन आप तिलावत करेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे। आज सो गए, सोने का भी वक्त मुतय्यन हो, उठने का भी वक्त मुतय्यन हो, इबादत करने का भी वक्त मुतय्यन हो, तिलावत करने का भी वक्त मुतय्यन हो, अगर सैर व तफरीह का शौक़ है तो उसका भी वक्त मुतय्यन हो। इंशाअल्लाह आप निज़ामुल औकात बना के देखें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकत दे देता है। सोने के वक्त में सो जाए, खाने के वक्त में खाना खा ले, इबादत के वक्त में इबादत करें। आज हमारे पास निज़ामुल औकात नहीं, इसलिए हम कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उड़ जाते हैं, हाँ, कभी भी जो है ना इबादत कर लेते हैं, लेकिन उससे जो है ना बरकत नहीं रहती। और हमारे जितने अकाबिरीन हैं, आप उनके सवाने पढ़े, उनकी ज़िंदगियाँ उठा के पढ़े तो पता चलेगा कि हर एक इसलिए कामयाब हुआ कि उनकी ज़िंदगी का टाइम टेबल था, जिसको मैं टाइम टेबल कहता हूँ। हाँ, हमारी ज़िंदगी का कोई टाइम टेबल ही नहीं है, इसलिए ज़िंदगी में बरकत भी नहीं है। नहीं, अल वक्त अस्मनु मिन ज़हबी वल फिज़्ज़ा, वक्त सोने चांदी से ज़्यादा कीमती दौलत है। ऐसे ही हम ज़ाय कर देते, खेलने में कूदने में, पता ही नहीं है कि मुझे कब कौन सा काम करना है। इसलिए निज़ामुल औकात बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में खूब बरकत होगी। ये 9 बातें हो गई। 10वीं बात, लोग अगर आपके सामने कोई कड़वी बातें करते हैं या आपकी शान के खिलाफ कोई बात करते हैं तो इस सूरत में सब्र से काम ले लेना। नहीं समझे? आप कहीं जाएंगे इमामत कराने के लिए, कहीं जाएंगे मकतब पढ़ाने के लिए, कहीं जाएंगे जो है माशाअल्लाह जमातों को लेकर के चलेंगे, दीनी कामों में लगेंगे। अब हर मिजाज के लोग होते हैं, नहीं समझ। अल अवाम कल अनाम, अवाम तो जानवरों की तरह होती है, उनको कुछ समझ बूझ नहीं होती। कभी कभी
آپ کے ساتھ وہ بدسلوکی بھی کر لیں گے۔ ارے لوگ ہی اصلاح کر لیتے ہیں بھائی، حالات ہی انسان کے سب سے بڑے مربی ہیں۔ انسان کی تربیت کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن اس کے حالات اس کی تربیت کر دیتے۔ آپ پہ اتنے حالات ہو گئے، اتنے حالات آ گئے کہ آپ خود جو ہے نا ماشاءاللہ فرشتہ صفت انسان بن گئے۔ اب آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ چڑھے، آپ نے قرات کہیں لمبی کر دی، کہیں مختصر کر دی، یا آپ کا رکوع جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے، یا آپ کا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، عوام دیکھ رہی ہے، اب اس کو پتہ نہیں کہ مجھے ان کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی گرم بات بھی آپ کے ساتھ کر دے وہ، تو آپ ناراض نہ ہو جائے، غصے نہ ہو جائے، صبر کرے، پی لے وے بھائی، غصے کو پی لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت تو یہی تھی۔ حضور کو لوگوں نے کیسی کیسی باتیں سنائیں، اور کتنی کڑوی کسیلیاں نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا لوگوں نے کی، لیکن آپ علیہ السلام نے، اگر ہم جواب دینے بیٹھیں گے اور ہم ان کے سامنے غصے ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ بنے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، ہاں آپ ان کی اصلاح کریں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اسی طریقے سے ایک بات یہ یاد رکھنا کہ اپنے مزاج کو ہمیشہ نرم بنا کے رکھنا، مزاج میں گرمی نہ رکھے، ورنہ گرم مزاج انسان جو ہے نا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ بھی نرم ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں، غصہ زیادہ نہیں رکھنے کا مزاج، بچوں کو مارتے بہت ہیں، ہاں، والدین کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، تو مناسب نہیں۔ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، نہیں سمجھے؟ اور ایک آخری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تکبر کبھی بھی مت کرنا، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ چاہے آپ کو بڑے سے بڑا داعی دین بنا دے، آپ کو اللہ تعالیٰ چاہے بہترین مقرر بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین مفسر اور محدث کیوں نہ بنا دے، لیکن کبھی تکبر مت کرنا، تواضع سے پیش آنا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، تواضع رکھنا اپنی زندگی میں، کبھی بھی تکبر نہیں کرنے کا۔ ہاں، تکبر مکن زینہار پیسر کہ روزے زدست درائی بسر، تکبر کبھی مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ چاہے آپ سے کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ لے، مجھے تو پتا نہیں، آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہیں، کون جو ہے مستقبل میں محدث بنے گا، کون مفسر بنے گا، اور کون جو ہے دینی کام کا ذمہ دار اور امیر بنے گا، اور اللہ تعالیٰ نہ معلوم کس سے کیا کام لینے والے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہے آپ کو اونچے سے اونچے منصب پہ کیوں نہ پہنچا دے، اونچے سے اونچے عہدے پہ کیوں نہ پہنچا دے، لیکن کبھی بھی جو ہے نا تکبر مت کرنا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اچھا ہوں تو مجھ سے یہ سارے کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، نہیں، ہمیشہ تواضع کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیں آپ اٹھا کے، آپ علیہ السلام ہمیشہ تواضع سے رہتے تھے۔ اور ایک آخری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنی زندگی کو آراستہ اور جو ہے نا مزین کرنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے طلبہ فارغ ہو کر کے جاتے ہیں اور کسی دنیاوی کام میں لگ جاتے ہیں تو داڑھی بھی مڈا دیتے ہیں، ہاں، ان کا لباس بھی بدل جاتا ہے، غیروں جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کے جو ہے نا کام کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو جو ہے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق رکھنا۔ آپ چاہے کسی بھی شعبے میں جا کر کے کام کریں، ہمارا لباس بدلنے کی ضرورت نہیں، ہماری داڑھی جو ہے نا ہمیں کٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ داڑھی کٹا کر کے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں کریں گے، اور سنت کے ساتھ اگر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازیں گے۔ ہم تو عالم دین ہیں یار، نبی علیہ السلام کے وارث ہیں، اور ہماری زندگیوں سے نبی علیہ السلام کی سنت نکل جائے تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے
ہمیشہ اپنے آپ کو آراستہ رکھنا، حضور کی زندگی کا مطالعہ کرے، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر کے ہم صلی اللہ علیہ وسلم